السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس بارے میں نماز قصر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے لیکن کئی بچوں کو نہیں پتہ ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بارے میں ان کو معلومات ہونی چاہیے، اور یہ بہت ضروری معلومات ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز قصر کا سب سے پہلا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں سفر پہ گئے اور 36 مائل کے آگے تک کا سفر کیے تو ادھر اتنی ڈسٹینس کے بعد ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے۔ جیسے 4 رکعت ہے تو 2، جیسے فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، اس میں قصر نماز نہیں ہوتی، اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوتی، وہاں پہ 3 رکعت ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ظہر میں جو 4، عصر کی 4 اور عشاء کی 4، یہ نمازیں ہم لوگوں کو قصر کر کے پڑھنا چاہیے، مطلب 4 کی 2۔ تو کبھی ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ارے تو کیا ہو گیا، آگے مطلب سہولت نہیں ہے تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر جب ہم کو سہولت ہے، اچھے سے نماز پڑھنے کا موقع ہے، جگہ فراہم ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، تو ہم 2 کیوں پڑھیں، ہم 4 پڑھیں، ہم کو زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو وہ موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا سورہ نساء میں کہ اور جب تم لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر تم نماز میں قصر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا صدقہ قبول کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے تو پھر وہ چیز ہم کو کرنا ہے۔ جیسے دیکھیے، اس کو میں آپ لوگوں کو، یہ بک ہے میرے پاس فقہ کی، تو میں اس میں سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتا رہی ہوں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ قصر نماز جو 4 رکعت ہے اس کی 2 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی مطلب ایک جگہ پہ مستقل رہ رہا ہے، ہاں، اس مقام کو چھوڑ کر اگر وہ کوئی سکون کے لیے کوئی دوسرے مقام پر جاتا ہے اور وہ وہاں رہ کے وہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کا وہ وطن اصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مقام ہے جہاں آدمی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے ارادے سے قیام کر رہا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ، تو اس کو وہاں پہ قصر نہیں کرنا ہے، وہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ اگر سفر کے دوران اگر کسی نے بھولے سے، مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ سفر میں ہے، اب کیا ہو گیا، سہولت ہے تو ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو کسی نے بھولے سے 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو 2 رکعت کے بعد وہ پھر واپس سے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے واپس 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اس میں 2 رکعت اس کی قصر گنی جائے گی اور باقی کی 2 رکعت وہ نفل میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد اگر وہ لڑکی مستقل طور پر اپنے سسرال میں رہنے لگی ہے، پھر وہاں سے سفر کر کے وہ میکے آئی، ہاں، اب یہ مقام اس کے اصلی وطن سے کم از کم 36 مائل دور ہے، تو وہ وہاں پہ 15 دن یا اس سے کم کا قیام کرے گی تو وہ وہاں پہ نماز قصر ادا کرے گی 15 دن کے اندر۔ سمجھے آپ لوگ کہ اگر کوئی لڑکی اپنے میکے سے جا رہی، سسرال سے میکے جا رہی ہے تو وہ وہاں 15 دن سے کم یا 15 دن رہنا چاہتی ہے، ہاں، اور وہ 36 مائل سے دور ہے اس کے گھر سے، وہ گھر میں کتنی بھی سہولت ہونے دو لیکن اس کو نماز قصر پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ چیز ہے کہ اگر ایک انسان سفر پہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہاں پہ قصر نماز پڑھی، کبھی کوئی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھ پائی یا وہ نہیں پڑھ پایا تو اس کو نماز قضا کرنی پڑے گی۔ تو جب وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا تب وہ جو نماز قضا کرے گے نا، وہ نماز بھی قصر ہی نماز کرنا پڑے گی، مطلب 4 رکعت کی 2 رکعت ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کی ہم کو اس میں معلومات بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم 2 نہیں 4 پڑھ لیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، تو اس میں ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے آسانیاں رکھا ہے تو اس میں ہم اپنی زبردستی کی مرضی نہیں ڈال سکتے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر پر جب ہم روانہ ہو رہے ہیں
تو جب روانہ ہونے کے بعد جب ہم مسافر ہیں، جب تک آبادی کے اندر ہے، جب تک ہماری وہ اتنے 36 مائل کا ڈسٹینس آیا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہماری نمازیں رہے گی نا، وہ ہماری پوری نماز رہے گی، وہ ہمیں پوری نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور جب ہم لوگ اس ڈسٹینس کے ابھی جیسے اس میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، مطلب کوئی بول رہا ہے 48 مائل ہے، کوئی بول رہا ہے 36 مائل ہے، تو وہ مطلب اس میں اختلاف ہے، اس کے لیے میں ایگزیکٹ تو نہیں بولوں گی، لیکن یہ ہے کہ جب قصر نماز ہم کریں، مطلب 15 ڈیز کے اندر کدھر رکنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر اس سے زیادہ رہنے کا ہم نے ارادہ کر کے گئے ہیں تو پھر وہاں قصر نہیں پڑھیں گے، وہاں ہم کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں، الٹا اس میں ہمارے لیے نیکی ہی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہم کو فرمایا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا، تو ہماری مرضی سے ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے، تو اس چیز میں بہت ساری کنفیوژن ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت سارے، مجھے بھی پہلے ایسا لگتا تھا کہ جب مجھے پتہ تھا، کلاس میں گئی تھی تو بتائے تھے کہ قصر نماز پڑھنا چاہیے اتنی مائل کی دوری پہ جائے گے، تو تبھی بھی مجھے پہلے ایسے لگتا تھا کہ کیا ہو گیا، ابھی تو یہاں مجھے سہولت ہے نا، تو میں یہاں 4 کیوں نہیں پڑھ لوں۔ تو اب جا کے جب ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون رکھے ہیں تو ہم اس کو توڑنا نہیں ہے نا، جو ہے اس کو لے کے ہم کو چلنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بچوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے، اور کبھی کبھی یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں سے اپنے گھر سے مائکے تک کے نکلے ہو، مائکے کا سفر اتنا ڈسٹینس نہیں ہے جس کے اندر قصر نماز ہوگی، لیکن وہ بھی ہوتا ہے کہ ارے نہیں ابھی اتنا لمبا سفر کر کے آئے نا تو یہاں پہ قصر پڑھو، تو وہ بھی غلط ہے۔ جب تک ہم لوگوں کو ایگزیکٹ نہیں معلوم پڑے گا کہ یہ ڈسٹینس قصر کے اندر آتا ہے کہ نہیں، تو اس کی پوری معلومات کر کے ہم کو پھر وہ قصر نماز پڑھنا چاہیے۔ تو کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے مجھے نہیں پتہ تھا ہم لوگوں کو، تو ہم لوگ قصر نماز ہے تو کہیں ایک لمبے اس پہ چلے گئے، حساب نہیں لگائے کہ کتنے ڈسٹینس پہ، تو ہم لوگوں نے کئی بار قصر نماز بھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کرے۔ اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اور مجھے بھی اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، اب مجھے تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جن کو نہیں پتہ ہے انہیں پتہ چل جائے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ لوگوں کا کہیں سفر پہ کہیں جانے کا ارادہ ہو اور 15 دن کے اندر کا کہیں ارادہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ نماز قصر کرو، اور اس کے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ پھر پوری نماز پڑھو۔ یہ اس بک میں، یہ میں جو بک بول رہی ہوں یہ ہے آسان فقہ، اس میں فقہی مسائل ہے، اور اس کا یہ مولانا محمد یوسف اصلاحی کی بک ہے، اس میں سے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو بتایا۔ تو اس میں سنت اور نفل کا حکم بھی ہے کہ جو نماز فجر میں جو سنتوں کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، مغرب کی سنتوں کو بھی پڑھ لینا بہتر ہے، باقی اوقات کی سنتوں میں اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کا سفر جاری ہو تو صرف فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ دیں، اور اگر سفر کے دوران کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو پھر پڑھ لیں۔ البتہ وتر کی نماز بہرحال پڑھیں، اس لیے نماز وتر واجب ہے، سنت اور نفل اور وتر کی رکعت میں قصر نہیں ہے۔ تو دیکھیے مجھے جتنا معلوم تھا میں نے کوشش کی کہ میں بتا دوں، انشاءاللہ اگلی بار میں آپ لوگوں کو جو سترہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اگلی بار میں شاید انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج ایک ساتھ 2 چیزیں کروں گی تو کنفیوز ہو جائے گی، تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح تعلیم دے، صحیح ہدایت دے، صحیح معلومات دے، صحیح علم پہ چلنے کی ہمیں نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلط چیز دوسروں تک نہیں پہنچے، اور ہم کوئی غلط چیز نہیں اپنائیں اور نہ ہی کسی تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جو معلومات ہم تک پہنچی ہے اللہ تعالیٰ وہ صحیح پہنچا، اور جو ہم دوسروں تک پہنچا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح طریقے سے پہنچانے کی ہمیں توفیق اور ہدایت دے پروردگار۔ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہے، جب بھی کچھ بھی نماز پڑھے جو بھی کرے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں اسے قبول کریں۔ اور ایک دعا میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ اے اللہ، تو نے کہا ہے تیرا کہنا حق ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
تو اے اللہ یہ ہے اب ہماری دعا، تو اسے قبول کر۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا تیرا کام ہے نا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ اے میرے مولا تو بے حد بخشنے والا ہے اور ہم گناہ گار ہیں نا، سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو گناہ گار پر رحم کرے گا۔ اے میرے خدا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو ہی مالک ہے اور ہم تیری مملوک ہیں، سوائے مالک کے اور کون ہے جو ہم پر رحم کرے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، سوائے رب کے کون ہے جو بندے پر رحم کرے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو رزاق ہے، میں مرزوق ہوں، سوائے رزاق کے اور کون ہے جو مرزوق پر رحم کرے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو کریم ہے، میں لئیم ہوں، سوائے کریم کے کون ہے جو لئیم پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ تو عزت والا ہے، میں ذلیل ہوں، سوائے عزت والے کے کون ہے جو ذلیل پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو قوت والا ہے، میں کمزور ناتواں، سوائے قوت والے کے کون ہے جو کمزور پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو بخشنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، سوائے بخشنے والے کے کون ہے جو گناہ گار پر رحم کرے گا۔ اے اللہ، تو ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور تو میرے مقام اور حالت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مصیبت زدہ ہیں، محتاج ہیں، فریادی ہیں، پناہ کا طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والے ہیں، ہراساں ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں جیسے بے کس مانگتا ہے، ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے۔ ہم تجھ کو پکارتے ہیں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے سر تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔